کیا سمجھا؟ یاسین والقرآن الحکیم باحتکار القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا مولى الثقلين سيد الكونين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الحر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام سبب بقاء السماء والارض بقاؤنا بفاطمہ صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام اور سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک فرمان ذیشان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. مولا فرماتے ہیں نحنو، ہم اہل بیت، اور یہ امام کا نحنو کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے بھی اس لفظ کا انتخاب کیا ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنی حکمت اور اپنے آپ کو یا اپنے سلسلے سے یا اپنی نسبت سے کسی کام کا کہنا ہوتا ہے تو وہاں اللہ لفظ انا استعمال کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے کسی کی شان کو بیان کرنا ہے، کسی کی منزلت کو بیان کرنا ہے، قرآن ہو یا وارثان قرآن ہو، یا جہاں پہ اپنی عظمت کو اور جہاں اپنی شان و مرتبت کو، فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں خداوند متعال کی ذات بھی نحنو کا لفظ استعمال کرتی ہے. در حقیقت وارث قرآن نے یہاں نحنو استعمال کیا ہے کہ ہم اہل بیت جو ہیں یہ سبب ارض و سما ہے. کس چیز کے سبب؟ یعنی ان کی بقا کے سبب. یعنی یہ جو زمین اور آسمان باقی ہے یہ ہم اہل بیت کی وجہ سے باقی ہے. اگلا مظلوم کربلا کا بڑا پیارا جملہ ہے، لطف لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان ہیں یہ تو ہم اہل بیت کی وجہ سے باقی ہیں. پھر اگلا جملہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو میری والدہ ماجدہ فاطمہ ہے، ہم اہل بیت کی بقا کا نام ہے. یعنی اہل بیت کے وجود جو باقی ہے اس کی سبب ہے سیدہ. کتنی عظمت اور کتنی فضیلت ہے. اور بھی حدیث قدسی کے بھی جملے ہیں جس میں
خداوند متعال کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ لولا فاطمہ لما خلق اللہ محمدا، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نہ ہوتی تو مجھ محمد کو بھی خلق نہ کیا جاتا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ امیر کائنات کا بھی نام ہے اور آخر میں جناب سیدہ کا نام ہے۔ یہ حدیث قدسی ذرا اس سے ہٹ کے ہے کہ اگر اللہ نے فاطمہ محمد کی بات، تو یہاں تک پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا ہے اور میری ہی وجہ سے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے۔ ان دو باتوں کو سمجھے، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بقا کی سبب کا نام ہے سیدہ، اور یہاں پہ زمین اور آسمان ہے اس کی بقا کا نام ہے مصطفیٰ۔ ان دو چیزوں کو جوڑنا اور نتیجہ اخذ کرنا ہے، یعنی در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی امتیوں کے لیے صاحبہ بنایا ہے تو اسے آسمان کہتے ہیں، ان کے چلنے کی جگہ بنائی ہے تو اسے زمین کہتے ہیں۔ یعنی در حقیقت جو جس صاحبہ نے ہمارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے وہ فاطمہ کے صدقے میں ملا ہمیں، جس زمین پر ہم چل رہے ہیں وہ فاطمہ کے صدقے میں چل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بعد محمد و آل محمد۔ یعنی در حقیقت بقائے زمین و آسمان، بلکہ یوں کہوں کہ کائنات کا جو نظام باقی ہے یہ فاطمہ کے صدقے میں ہے۔ اور ایک کتاب کا نام ہے البہجۃ قلب مصطفیٰ، حدیث کی ہے کتاب، جہاں پہ چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے عنوان سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ بلکہ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ لو انا کل نبی بعث اللہ وکل ملک کرمہ اللہ شفعوا فی مبغض لک غاصب ما خرجہ اللہ من النار ابدا۔ اے میری لخت جگر بیٹی فاطمہ، یہاں میں صرف سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعد میں جو تھوڑی سی اس کی تشریح فرماؤں گا۔ یا اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو، یہاں کل نبی لفظ استعمال ہے، تو طلاب کرام تشریف ہے نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی، سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک سب اس حدیث کا مصداق ہیں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر سارے کے سارے نبی جن کو اللہ نے مبعوث بر رسالت و امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، کتاب عطا کی ہے، اولو العزم بنایا ہے، جو بھی عہدہ ذمہ لگایا ہے، سب نبیوں کی بات، اگر وہ سارے کے سارے مل جائیں اور سارے کے سارے ملک جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں اگر وہ بھی مل جائیں، کیا کریں؟ سفارش کریں، کس چیز کی؟ اے میری بیٹی تیرے دشمن کی، کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ما اخرجہ اللہ من النار ابدا۔ اے فاطمہ بیٹی، اللہ تیرے دشمنوں کو کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ یہ تو ہو گیا اس کا سادہ سا ترجمہ۔ اس کو ذرا کھول کے بیان کیا جائے تو در حقیقت یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی توحید کے لیے کیا 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 ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم ہمارے پیارے نبی تک ہر نبی نے اپنی زندگی کا مکمل حصہ اس کی اطاعت کی خاطر گزارا ہے۔ جو پیغام، جو نصیحت، جو واعظ، جو بھی حکم الہی وہاں سے وصول کرتے تھے، امانت الہیہ سمجھ کر ہم تک پہنچاتے تھے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ ہمیں نہیں ملتا جو اس کی یعنی سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس کی نافرمانی میں گزرا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کما حقہ اللہ کی اطاعت میں جن کی زندگی گزری ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا کتنی مقدس زندگی گزاری ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ اس کے حکم کی اطاعت میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا بارش برساؤ تو انہوں نے بارش برسائی، اللہ نے کہا تو انہیں رکوع کرنا ہے تو انہوں نے رکوع کیا، اللہ نے کہا تو سجدے میں گر جائیے تو انہوں نے سجدے کیا۔ جو اللہ نے ان کے ذمے کام لگایا انہوں نے انجام دیے۔
یعنی ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں گزرا بلکہ اس کی اطاعت میں ہی گزرا ہے۔ اگر ان کو میں ایک اپنے معاشرے کی مثال دوں تو وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں نسل در نسل اس کی خدمت کرتا رہے، اس نے اس کے باپ کی خدمت کی، اس نے اس کے بعد ایک تسلسل ہو، ان کا خادم ہو، ان کا کارمند ہو، ان کا کام کرنے والا ہو، اگر وہ اپنے آقا سے آ کے کہہ دے اے چودھری صاحب، اے سید، اے فلاں صاحب، میرا یہ کام ہے آپ کر دیں، اگر وہ اس کام کا انکار کرے گا تو معاشرہ کہے گا کہ خود بندے خدا، اس نے نسل در نسل تیری نسلوں کی خدمت کی ہے، اس کے باو اجداد نے، یہ چھوٹا سا کام ہے آپ اس کے کام کر دیں، لوگ بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب نتیجہ یہی نکلتا ہے فقط کہ وہ کام اس قابل نہیں کہ اس کو انجام دیا جائے۔ اب اللہ جانے کوئی میرے جملوں پہ پہنچا یا نہیں، در حقیقت دشمن زہرا اس قابل ہی نہیں ہے کہ انبیاء بھی سفارش کرے تو وہ کام، فرشتے بھی سفارش کرے، میرا فرمان نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیغمبر کرام اسلام فرماتے ہیں اے سیدہ تیرا دشمن اتنا مرتد اور مردار ہے، اگر ہم بھی سفارش کریں تو سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خانوادہ عصمت و طہارت کی مرکز کا نام ہے فاطمہ۔ ایام فاطمیہ گزرے ہیں، اب طلاب کرام ہیں، زائرین ہیں، کریم اہل بیت کے جوار میں آپ نے مجھ سے اچھے اچھے خطبہ کرام سنے ہوں گے، میں تو ایک سبق جو یاد کر کے آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں۔ ایام فاطمیہ کا احیاء در حقیقت دشمن سے بیزاری کا اعلان ہے، کیونکہ سب پاکستانی ہیں اور اپنے اپنے علاقے، یہ کون سی مجلس ہے؟ شیعہ تو پہلے محرم میں مجلس کرتے تھے یا چہلم آ گیا، یہ دن لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آج کیا ہوا، ان کا یہ کہنا کہ آج کیا ہوا یہ مقصد فاطمی ہے، پھر لوگ ان کو بتاتے ہیں یہ ہوا وہ پوری ایک تفصیل۔ یعنی احیاء فاطمی در حقیقت دشمن زہرا سے بیزاری کا اعلان ہے۔ کون ہے فاطمہ اور میں کیا بیان کروں کریم اہل بیت کی بارگاہ میں فاطمہ کیا ہے؟ کم از کم سیدہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان ہونی چاہیے، کم از کم سیدہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے امیر المومنین کی زبان ہونی چاہیے۔ ہم تو اپنی زبان کے گناہوں کی دھلوانے کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت کا ذکر اپنی کانوں سے سنا، اللہ اس کے کانوں کو گناہ معاف کر دیتا ہے، آنکھوں سے جو جتنے بھی، یہ ہم اپنے وسیلے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اللہ نے یہ ہمیں نعمت عظمیٰ، یہ ذکر محمد و آل محمد ہمارے لیے امانت بھی ہے اور ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بھی ہے۔ کون ہے سیدہ؟ یہاں جملہ عرض کروں، وہ سیدہ جس کے احترام میں مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے۔ کون ہے مصطفیٰ؟ جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں ایک فضائل کا، تاکہ آپ مومنین کے دل خوش ہو جائیں گے اور میرے لیے دعا کر دینا۔ اب تو زمانہ ہی تبدیل ہو گیا ہے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنا عجیب معاملات، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ابھی بھی چھوٹے ہیں الحمدللہ، بچپن کے عالم میں 5ویں 6ویں کلاس کے جب طالب علم ہوتے تھے تو پاکستان میں پی ٹی وی ہوم پر ایک نعت مبارکہ چلی کرتی تھی، وہاں سب سے پہلے قاری صداقت صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی جاتی تھی۔ کتنا اچھا زمانہ تھا۔ آج کل تو وہ آ کر بیٹھتی ہیں اور دین کا درس دیتی ہے جن کو پہلے سے بھی تراکے ملی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کتنا مقدس وہ زمانہ، اور کیا ہوتا تھا، وہ وہاں ایک نعت رسول مقبول پڑھی جاتی تھی، شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوال ہے۔ تو جو ہے جو بھی لکھنے والا ہے اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو خدا اس کی قبر پر رحمتیں کروڑوں کی تعداد میں نازل فرمائے، قرآن صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، اگر زندہ ہے تو خدا اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کیا جملے لکھ کے گئے، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مسئلہ یہاں پہ حل ہو گیا۔ انہوں نے یہ فرما دیا، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں اے شاہ مدینہ، اے یثرب کے شہنشاہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔
یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے آدم ہے تو وہ محمد مصطفیٰ تیرے در کا سوالی ہے، نوح ہے تو تیرے در کا سوالی ہے، ابراہیم ہے تو تیرے در کا سوالی ہے، موسیٰ ہے تو تیرے در کا سوالی ہے، عیسیٰ ہے تو تیرے در کا سوالی ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں، اے مصطفیٰ تیری شان کے کیا کہنے، سارے تیرے در کے سوالی ہیں۔ اچھا مصطفیٰ کے در کے سوالی، اے محمد مصطفیٰ کتنی شان و منزلت اللہ نے تجھے عطا کی ہے، سردار الانبیاء بنایا ہے خدا نے تجھے، آخر میں بیٹھ کر سب سے افضل بنایا ہے، قرآن جیسی کتاب ایسی دی ہے، میں بلکہ یوں جملہ کہوں ہر وہ چیز جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور رفع ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کے وسیع جیسا کسی کا وسیع نہیں، توجہ کیجئے، مصطفیٰ کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں، مصطفیٰ کی آل جیسی کسی کی آل نہیں۔ مصطفیٰ تیرے کیا کہنے ہیں میرے پیارے نبی، جو چیزیں تیرے ساتھ منسلک ہو گئی وہ اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہو گئی، دنیا میں کیا کائنات میں جن کا ثانی نہیں۔ اے محمد مصطفیٰ آپ بھی ہمیں کچھ دروازوں پہ جاتے ہوئے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں در فاطمہ کی ایک فضیلت کا جملہ کرنا چاہتا ہوں، جتنے کے جتنے نبی اے مصطفیٰ تیرے در کے سوالی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے کہا اے مصطفیٰ یہ جو تیری بات نہیں مان رہے، یہ جنہوں نے کئی دنوں سے تیرے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں، بس ان سے کہہ دو کل اپنے نفسوں کو لے کے آنا، کل اپنی نساء کو لے کے آنا، کل اپنے بچوں کو لے کے آنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرا یہ دل کہتا ہے محمد مصطفیٰ سوچنے لگے میں مدینے میں میں یہاں پہ کس گھر کا انتخاب کروں جہاں پہ مجھے نساء بھی مل جائے گی، جہاں پہ مجھے بیٹے بھی مل جائیں گے، جہاں پہ مجھے نفس بھی مل جائیں گے۔ خرامہ محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے چلے، چلتے چلتے دیر میں یہی سوچ رہے ایک در ہے ایسا جس پہ یہ میری ساری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، ایک ہے در ایسا جہاں مجھے میری مشکلیں حل ہو سکتی ہے۔ خرامہ مصطفیٰ وہاں سے چلے دہلیز فاطمہ پہ آئے، دکل بار کیا، اے فاطمہ جو میرے انبیاء میرے در کے سوالی ہے نا وہ محمد مصطفیٰ تیرے در کا سوالی ہے، وہ محمد مصطفیٰ تیرے در کا سوالی ہے۔ کیوں محمد مصطفیٰ کو وہاں پہ نفس بھی ملا ہے، وہاں بیٹے بھی ملے ہیں، وہاں نساء بھی ملی ہے۔ اے دہلیز فاطمہ تیرے کیا کہنے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس در کے سوالی اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ جس در کا سوالی سے در فاطمہ کہتے ہیں۔ اے دہلیز فاطمہ تیرے کیا کہنے، جس دہلیز پہ، جس دروازے پہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کیا شان و منزلت و مرتبہ ہے، صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ شہزادی کے بہت سارے القابات آپ نے سنے ہیں، شہزادی کے بہت سارے بزرگان سے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ ایک شہزادی کا لفظ ہے ام ابیہا، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، قرآنی لفظ ہے، کوئی پہلا یا کوئی انوکھا لفظ نہیں ہے کہ جس کی تشریح کی جائے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بس چند جو بندے حکیم نے جو مطالعہ کیا ہے، صاحب کتاب لکھتا ہے کہ ام کا معنی ہے مرکز، ام کا معنی ہے احساس، ام کا معنی ہے بنیاد۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی بنیاد کا نام ہے فاطمہ، مصطفیٰ کی احساس کا نام ہے فاطمہ، مصطفیٰ کے مرکز کا نام ہے فاطمہ۔ یہ مرکز میں آ کر دلیل دوں، آپ حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، تشیع کے سب آل محمد کے چاہنے والے ہم اس سے بہتر جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ مرکز جو لفظ کہا ہے، جب ہم دنیا کا یہ دستور ہے، جب ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں نا تو ہم مشہور سے تعارف کرواتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کا باپ کو بڑے مولانا صاحب ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے، یا یہ مولانا صاحب کے چچا ہیں، یا یہ مولانا صاحب کے بابا ہیں، جو بھی ہے، یعنی تعارف جو ہے وہ مشہور سے کرایا جاتا ہے۔ یہ آپ ہمارے ایک معاشرے کی عام سی مثال ہے۔ آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے، کبھی اس جملے پہ پہنچ کر تمہارا دل خوش ہو جائے تو بندہ حکیم کے لیے دعا کر دیجئے گا
اے فاطمہ تیرے کیا کہنے، زمین پہ تجھے لوگوں نے نہیں پہچانا، آسمان میں مرکز کا نام ہے فاطمہ، اللہ کے نزدیک جو مشہور و معروف ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہی جبرائیل مختلف مقامات پہ مختلف زمان میں کبھی مصطفیٰ کے پاس آتا ہے، کبھی علی مرتضیٰ کے پاس آتا ہے، کبھی حسنین کے پاس آتا ہے، حالتیں مختلف ہیں، کبھی آتا ہے تو حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی مصطفیٰ پہ آتا ہے تو وہاں حلوئی لے کر آتا ہے۔ یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ پنجتن پاک کو بخوبی طرح سے جانتا ہے۔ لیکن پھر جب حدیث قضاء کے جملے ہیں ومن تحت القصاء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ ایک گھر کے فرد کو آپ جانتے ہیں کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ اس کے گھر کے افراد ہے، اگر آپ سوال کریں گے تو لوگ تعجب کریں گے کہ ایسا مسئلہ کیا ہو گیا کہ آپ تو شخصاً سب کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب جبرائیل کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا کہ اس چادر تطہیر کے نیچے کون ہے تو کیا جواب ملیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ جہاں آسمانوں میں عرش الہی پہ جو مشہور و معروف ہستی ہے اسے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ تعارف جو ہے وہ فاطمہ کے نام سے کروایا گیا ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ اللہ صلی اللہ وہ سیدہ۔ اچھا یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، بزرگان کی موجودگی میں اگر قابل اصلاح ہو تو انشاءاللہ اصلاح فرمائیے گا۔ آپ نے سنا ہے کہ جب بھی پیغمبر گرامی اسلام کی ذات مطہر دہلیز دروازہ یا باب فاطمہ پہ آتی تھی، جب اندر آتے تو ایک تو اجازت لے کر آتے تھے، اور جب آتے تھے تو پیغمبر گرامی اسلام 5 کام کرتے تھے۔ یہ روایت اہل سنت برادران کی یہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ قام الیہ، سیدہ بھی جب آتی تھی کتنے کام کرتے تھے، یعنی شہزادی جب بھی اپنے بابا کے گھر جاتی تھی تو پیغمبر گرامی اسلام 5 کام کرتے تھے۔ پہلا کام کہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر یہ سنت رسول ہوتی تو سب سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والے ذات امیر المومنین کی ذات ہے، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ امیر المومنین نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے کھڑے ہو گئی، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، اگر کسی نے پڑھا تو بتا دیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہاں کوئی راز کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں کچھ پیغمبر گرامی اسلام کچھ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں کہ میں محمد مصطفیٰ وہ جو اللہ کی وحی کے علاوہ نطق ہی نہیں کرتا، اگر میں فاطمہ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ حکم الہی ہے۔ قام الیہ، سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے نہیں تھے بلکہ کھڑے ہو کر چند قدم چل کر استقبال کرتے تھے۔ پھر استقبال کرنے کے بعد شہزادی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اب میں جملہ کہہ دوں تو یہ بعید نہیں ہوگا، آپ آزما کے دیکھ لیں، کبھی کسی کے سامنے کوئی بندہ ہاتھوں کا بوسہ لے تو بوسہ لینے والا جھکتا ہے اس کا جس کا بوسہ لیا جا رہا ہو۔ پتہ نہیں جملے کو محسوس کیا ہے یا نہیں، اگر ہم کسی کے ہاتھ کا بوسہ لیں تو ہمیں جھک کر بوسہ لینا پڑتا تھا، اب رسالت جھک کر فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی۔ پھر بیٹھاتے تھے کہاں؟ اجلسا فی مجلس، جہاں خود تشریف فرماتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، اور یہ آگے بھی روایات ملتی ہیں کہ اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی تھی۔ یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو گھر کی بات ہے، یہ تو امہات المومنین کو یہ بات کی وہ گواہی دے سکتی ہیں، یہ جو گھر کے افراد ہیں یہ تو آئیڈیل، یہ نمونہ یہ تو ان کے لیے ہے، یعنی ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اے میری ازواج مطہرات
دیکھ لو فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ اچھا، بہر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، بہر لوگ بھی موجود ہیں، رسول نے وہاں بھی کچھ سمجھانا ہے صحابہ کرام کو اور ان مدینے والوں کو اور ان وہاں رہنے والوں کو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ جو روایت ہے وہ 9 ماہ اور کم سے کم جو ہے وہ 3 ماہ تقریباً کتاب تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات دروازہ فاطمہ پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہاں فلسفہ کیا ہے؟ ایک عمل پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کا کہ کل کو کوئی اس بات کی مخالفت نہ کرے، وہاں ازواج مطہرات، وہاں یہ عمل، ایک عمل یہ گھر کے باہر، یعنی در حقیقت محمد مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری فاطمہ کتنی معتبر ہے۔ در حقیقت شخصیت فاطمہ زہرا کو محمد مصطفیٰ اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے صحابہ کرام یاد رکھنا، یہ جو دروازہ ہے اتنا مقدس دروازہ ہے، میں نبی بھی یہاں روک کر آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، اور گھر کے اندر اے میری ازواج مطہرات یاد رکھنا فاطمہ کی برابری مت کرنا۔ اور یہاں جو میں نے کہا ہے ام ابی، یہاں جو لقب ہے اس میں ایک صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے لفظ ام استعمال کیا ہے، سرور کائنات کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں نا تو وہاں یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ بچپن سے یتیم ہو گئے تھے، یعنی اپنے باپ کی زیارت بھی نہیں کی تھی، اور کم سنی کے سن میں تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا۔ یعنی دو گوشہ محبت جو تھی وہ پیغمبر گرامی اسلام نے صحیح درک نہیں کیا، ایک باپ کی محبت کو، ایک ماں کی محبت کو۔ بچپن میں ماں چلی گئی، دنیا میں نہیں آئے تو باپ کا انتقال، ایک فطرتی تقاضا ہے کہ صحیح جناب، میں اگر ان جملوں کو یوں بیان کروں، پیغمبر گرامی اسلام کے قلب مطہر میں وہ محبت کا کونا خالی رہ گیا تھا۔ ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ لوگ۔ جب بھی پیغمبر گرامی اسلام جنگوں سے واپس ہو کر آتی تھی تو جناب سیدہ مرہم بھی کرتی تھی، جناب سیدہ پانی بھی پلاتی تھی، جناب سیدہ ان کی خدمت بھی کرتی تھی، اور اتنی خدمت کی کہ باپ کی وہ شفقت، ماں کا وہ پیار محمد مصطفیٰ کو دیا۔ اور جب محمد مصطفیٰ اسی کے ذہن میں کہا اے میری بیٹی فاطمہ ام ابیہا، تو مصطفیٰ کی بھی ماں ہے۔ ایک تحلیل پیش کی ہے بزرگوار کی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ کتنا پیار تھا رسول کو کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات لوگوں کو یہ بتایا، یہ دروازہ یاد رکھنا، اس دروازے کی قدر و منزلت کو نہ بھولنا۔ اور کیا کیا ہے سرور کائنات کی اس دنیا سے جانے کے بعد، وہ دروازہ جس دروازے پہ رسول کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، پیغمبر گرامی اسلام کے جانے کے بعد مسلمان اسی دروازے پہ لکڑیاں لے کے آ گئے۔ میں اکثر جہاں کہیں بھی آل محمد کی کرم نوازی ہوتی ہے، لب کشائی کا موقع ملتا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجلس اذان میں اپنی وہ دعائیں قبول کروایا کرو جو تمہاری مشکل دعائیں ہیں۔ تذکرہ جناب سیدہ کہو، حرم کریم اہل بیت کہو، اور ہم خالی دامن سے چلے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اپنے گریباں میں جھانکیں، اپنے دعاؤں کو قبول کروائیے اس شہزادی کے توسل کے صدقے سے۔ وہ در فاطمہ جس کی تعظیم و تکریم کے لیے مصطفیٰ نے لوگوں کو بتایا تھا، چند دنوں کے بعد وہی دروازے پہ مسلمان لکڑیاں لے کے آ گئے۔ اگر خالی لکڑیاں لے کے جاتے نا تو ہم نہ روتے، ان لکڑیوں کو انہوں نے آگ لگا کر اس دروازے کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ یہاں عرض کروں کہ آج بھی دنیا کا یہ دستور ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دنیا سے گیا ہوا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی موت ہوئی ہے۔
اگر کسی کا باپ مر جائے نا، جملہ محسوس کیجیے گا اور تمہاری عبادت ہو جائے گی، اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹی روتی ہے، اس کے رونے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ جب مرتا ہے تو اس کا گریہ بلند ہوتا ہے، جب اس کو غسل و کفن دیا جاتا ہے اس وقت تھوڑا آہستہ ہو جاتا ہے، پھر جب جنازے کے لیے قبرستان چلا جاتا ہے پھر ان کا آہستہ آہستہ رونا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹی کے ذہن میں ایک سوال رہ جاتا ہے اکثر، وہ یہ کہ جب بھی اس کے بزرگ رشتہ دار واپس آتے ہیں نا تو وہ ان سے پوچھتی ہے میرے بابا کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، میرے بابا کے جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ وہ چچا جو ہوتا ہے، وہ جو بزرگ ہوتا ہے، وہ آ کر بیٹی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے بابا کے جنازے میں پورا گاؤں آیا تھا، تیرے بابا کے جنازے میں پورے محلہ آیا تھا۔ اب یہی جملہ رسول کی رحلت کے بعد سیدہ نے علی سے کیا، اے میرے سر کے تاج مجھے یہ تو بتا میرے بابا کے جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ ادادر علی بتائے تو کیا بتائے، غربت سیدہ پڑھ رہا ہوں، پہلی غربت یہ امیر المومنین رو کے فرماتے ہیں سیدہ لوگ نہیں تھے، فقط چند لوگ تھے۔ یہ تو مصطفیٰ کے جنازے کی حالت ہے۔ اداداروں میں کون کون سے جنازہ پڑھوں، فقط ایک جملہ یہی کہوں گا، وہ علی جو فاطمہ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اللہ جانے فاطمہ کے بعد اس علی پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک مرتبہ علی گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد یہاں جملہ عرض کروں گا تمہاری عبادت کے لیے کافی ہے۔ گھر میں آنے کے بعد علی نے سیدہ کے چہرے کی زیارت کی، سیدہ نے اپنے رخ انور کو چھپا لیا، اللہ جانے کیا مجبوری تھی۔ میں نہیں پڑھوں گا۔ علی نے کہا سیدہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو میرے غم جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں رک کرنا ایک بہت مشکل سوال سیدہ نے علی سے کیا، کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں سیدہ آپ کا یہ سوال نہ کرتی۔ علی داروں قطار رونے لگے، رونے کے بعد کہتے سیدہ اے بنت مصطفیٰ اتنا ہوتا تو علی برداشت کر لیتا، علی مدینے کے لوگوں کو سلام کرتا ہے، مدینے کے لوگ جواب نہیں دیتے۔ ہے غربت علی، کیا غربت ہے علی کی، مدینے کے لوگ اس علی کو سلام نہیں کرتے جو ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مصلحت تھی، کیا راز تھا۔ ایک جملہ عرض کروں، امیر المومنین گئے مسجد میں، اور یہاں ایک جملہ عرض کروں، جب کسی گھر میں کوئی بیمار خاتون ہو اور مسلسل بیمار ہو نا، یعنی کافی مہینوں سے بیمار ہو، اچانک وہ صحت یاب ہو کر کچھ کام کرنے لگے نا تو گھر والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں ہماری اماں ٹھیک ہو گئی، جملہ سنیے گا، بیٹے کہتے ہیں کہ ہماری اماں ٹھیک ہو گئی۔ اگر کوئی مسلسل بیماری میں زندگی کی گزار رہا ہو، وہ بچے جن کو ماں کتنے دنوں سے کھانا اپنے ہاتھوں کا پکا کر نہ دیا ہو اور وہ بیمار ہو، اچانک ایک دن وہ ان بچوں کو کھانا کھلا دے تو وہ بچے کہتے ہیں ہماری ماں صحت یاب ہو گئی۔ اللہ جانے تم کن خیالوں میں ہو، بڑی طویل مدت زخمی سیدہ ایک دن اپنے بچوں کو نہلا رہی ہے، اپنے گھر کے کام کر رہی ہے۔ ممکن ہے حسن حسین نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ نے ہماری ماں کو شفا دی ہوگی، وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن کیا پتا حسنین کریمین، میں عرض کروں گا مولا یہ صحت یابی نہیں، تمہاری ماں کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ بچوں کو تیار کرنے کے بعد بھیجا ہے قبر مصطفیٰ پہ، کہا جاؤ میرے بیٹا نانا کی قبر پہ جا کر اماں کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا، اور ادھر کہا کہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے،
اور جب ختم ہو جائے نا تو میں یہاں جملہ کہا کرتا ہوں، بی بی نے کہا کہ جب ختم ہو جائے نا سمجھنا فاطمہ کی دکھوں سے جان چھٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تسبیح و تحلیل کی تھوڑی دیر تک جاری رہی صدا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ صدا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ عزادارو جب ختم ہو گئی نا تو یہاں دوسری طرف بچے پہنچے ہیں قبر مصطفیٰ پہ، دعا کے لیے ہاتھ ہی بلند کی ہے، قبر مصطفیٰ پہ آواز آئی، اے میرے بیٹو چلے جاؤ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو بچے وہاں خبر سن کے جب گھر آئے، اللہ جانے کیسے گھر آئے، وہ بچے جو حسن حسین ہو، ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو، اور ان کو موت کی خبر پتہ چل جائے، اب حسن حسین کے دل میں گزری تو کیا گزری۔ یہ جب گھر آنے کے بعد کہا ہم اپنے بابا کو جہاں جا کر بتاتے ہیں، علی مسجد میں تھے، بچے ماں کے مرنے کی خبر مسجد میں لے گئے۔ علی کے آسرے کی خبر جب لے کے گئے نا عزادارو، جب بچوں کے منہ سے نکلا نا بابا ہماری ماں دنیا میں نہیں رہی، میرے جملے نہیں ہے، زمانے کے محدث کے جملے، وہ فرماتے ہیں کہ جب علی کے کانوں پر فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد کی خبر ملی، وہ علی جو کسی جنگ میں نہیں گرا، 3 مرتبہ منہ کے بل گرا ہے، وہ علی جو کبھی دشمن سے نہ گرا، اور فاطمہ کی موت کی خبر سن کے وہ علی 3 مرتبہ منہ کے بل گرا۔ جب پہنچے ہیں نا سرانے، پہنچنے کے بعد وصیت نامہ اٹھایا، دیکھا کہ بنت مصطفیٰ کا وصیت نامہ۔ ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے، ہمارا کوئی مر جائے نا تو ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ اعلان کرتے ہیں۔ اعلان ہم اس لیے کرتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ مومنین شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ مومنین اس جنازے میں شرکت کریں، تاکہ جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے۔ اللہ جانے رسول کی بیٹی کی کیا مجبوری تھی، لکھا ہوا تھا یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں دفنانا۔ ایک جملہ یہاں عرض کروں گا، اے بی بی کتنا خیال ہے علی کی غربت میں، کہ تو چھپانا چاہتی ہے نا کہ علی میرے زخموں کو نہ دیکھ سکیں۔ بیوی آپ بتانا یہ چاہتی ہے کہ تمہاری پتلیاں ٹوٹی پر علی نہ دیکھے، لیکن روایت یہ کہتی ہے ایک لمحہ وہ آیا کہ جہاں علی غسل دینے کے لیے جا رہے تھے تو اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے، میرے بیٹو اے حسن حسین، اے زینب ام کلثوم، آہستہ گریہ کرنا، آہستہ گریہ کرنا، کہیں ہمسایوں کو پتہ نہ چل جائے تمہاری ماں کہ مر گئی ہے۔ عزادارو اخلاق حسین شرازی صاحب قبلہ فرماتے ہیں بچوں کی رونے کی کیفیت کیا تھی، انہوں نے اپنی آستینوں کو منہ میں دبایا، گھٹ گھٹ کر حسن حسین رونے لگے۔ لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا، وہ علی جو بچوں کو کہہ رہا تھا کہ گریہ نہ کرو، آہستہ رو، ایک مرتبہ وہ علی اور جب فاطمہ کو غسل دیتے دیتے اللہ جانے ہاتھ لگا، وہ علی سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا، کہا بنت مصطفیٰ اور تو نے مجھے نہیں بتایا تھا، اور تیری پسلیاں ٹوٹ گئی، اے رسول کی بیٹی اور تو نے مجھے نہیں بتایا تیرا رخسار کیوں زخمی تھا، اے مصطفیٰ کی بیٹی اور تجھے مسلمانوں نے مارا تو نے مجھے نہ بتایا۔ عزادارو غسل دیا، اب علی جانے اور اس کا خدا جانے۔ غسل دینے کے بعد جنازہ اٹھایا، کتنوں نے اٹھایا اور کتنے شریک ہوئے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جس طرح بھی اٹھایا علی جنازہ لے کر پہنچے ہیں قبر کے کنارے۔ آخری روایت اور التماس سے دعا، علی نے رکھا جنازہ۔ آپ کو یاد ہے نا جب عقد ہوا تھا شہزادی کا امیر المومنین کے ساتھ، تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا کہ یا علی یہ میری امانت ہے تیرے حوالے،
یہ میری امانت تیرے حوالے. اب علی نے جب جنازہ قبر کے حوالے کیا نا، میرے دل کہتے ہیں علی نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہوگا، پیغمبر کرام اسلام کی قبر کی طرف دیکھ کے علی زاروں قطار روتے رہے ہوں گے اور کہا گیا اے محمد مصطفیٰ اب تیری امانت تیرے حوالے کرنے آیا ہوں، لیکن ویسی امانت نہیں ہے. اب اس وقت اس کا پہلو زخمی نہ تھا، آج اس کا پہلو بھی زخمی ہے، اور تو نے مجھے امانت صحیح دی تھی. میں مصطفیٰ شرمندہ ہوئی تجھ سے کہ تیری امانت ویسے نہ لوٹا سکا اور جیسے تو نے مجھے دی. آخری جملہ آزاد آرو بچوں کو علی لے کے آتے تھے قبر پر. روایت کتاب کی ایک نشفی علی ندین نے روایت سنائی، وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بابا مجھے ماں کی قبر پہ لے جائیے. مولا اپنی بیٹی کو قبر بنت مصطفیٰ پر لے آئے. بی بی کے جو جملے ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ بابا نے مجھے ماں کی قبر پہ بٹھا کے آپ دور بیٹھ کے علی زار و قطار رونے لگے. علی اتنے رونے لگے، اس وقت شہزادی نے ایک جملہ کہا یا اماں، اے میری اماں اس غریب کو کس کے سہارے چھوڑ کے گئی ہے. اسی جملے کا تکرار ثانیہ زہرا نے کربلا میں بھی کیا. ادھر علی سے کہہ رہی ہیں بابا، ادھر اپنی ماں کی قبر سے کہہ رہی ہے اماں جان اس غریب کو کس کے سہارے چھوڑ کے گئی ہو. یہی جملے ہیں ملتے جلتے اس وقت کہا جب حسین مظلوم اپنی بہن سے الوداع ہونے لگے. جب حسین مظلوم اپنی بہن سے الوداع ہونے لگے اس وقت حسرت کی نگاہوں سے حسین اپنے علی کی طرف دیکھ کے شہزادی فرماتی ہے اے حسین میرے بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے تحقیق یہ مختصر کے افکار اور جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں میرے مالک اس کو اپنی عبادت میں شمار فرما. کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی مرحومین حاضرین کے والد محترم اور مرحوم مخصوص سید حیدر حسین زیدی سید وفادار حسین زیدی میرے مالک ان تمام کے گناہان صغیروں کو میرا معاف فرما. کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین تنگستیں دور فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کو پریشانیاں دور فرما، جتنے مومنین سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما. کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جس مقصد کے لیے بارگاہ کریم اہل بیت میں ہے میرے مالک اس مقصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایام فاطمیہ غالب ہونے کی احیاء کیا ہے، مدارس برپا کی ہے، خاتمداری کی ہے، جس طرح سے بھی جناب سیدار کے نام پہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے میرے مالک ان تمام کی زحمات کو، تمام مومنین کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.